انہوں نے جناب ہمارا بیت المقدس چھوڑ دیا، اور بیت المقدس تو نبیوں کا قبلہ ہے، یہ تو انبیاء کا قبلہ ہے، اور ہم سمجھتے تھے کہ اسی انبیاء کی لڑی میں سے ہیں، اور انہوں نے آ کے تو یہ قبلہ چھوڑ دیا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا، اس کا مطلب اس لڑی میں سے نہیں ہے۔ اصل میں یہ منافقت اور مکاری کر رہے ہیں، کیونکہ اصل میں ان کی کتابوں میں، تورات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی القبلتین فرمایا ہے کہ یہ جو نبی آخر الزمان آئے گا یہ نبی القبلتین ہوگا، یہ دو قبلوں والا نبی ہوگا، یہ بیت المقدس کی طرف پہلے نمازیں پڑھے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا جائے گا، یہ دو قبلوں والا نبی ہوگا۔ تو یہ سوچ کر تو آئے تھے، اور یہ نبی القبلتین ہونا یہ آپ کی صداقت کی نشانی تھی، لیکن جب یہ صداقت کی نشانی ظاہر ہو گئی، پہلے ظاہر نہیں ہوئی، ایک کی طرف منہ کر رہے ہیں، تو یہ مطمئن تھے، اور سوچا اس کا مطلب ہے یہ سچا نبی نہیں ہے، یہ غلط راستے پر ہے، کیونکہ سچے نبی کی علامت تو دو قبلوں والا نبی ہونا ہے، یہ تو ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر رہا ہے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر رہا ہے، تو بظاہر خاموش ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا، نبی القبلتین ہونا ثابت ہو گیا، تو جو پیشن گوئی تورات بھی سچی ہو گئی۔ اب ان کو آگ لگ گئی، اب ان کو آگ لگ گئی، اوہ یار یہ تو واقعی سچا ہی نبی ہے، حالانکہ سچا پہلے بھی مانتے تھے، لیکن ان کی تورات کے حوالے سے ایک اور دلیل سچائی کی مل گئی۔ اب حسد و عناد میں اور ان کے جو گویا کہ اضافہ ہو گیا، تو انہوں نے وویلا کر دیا، دیکھا یہ کنفیوز ہو گئے، کبھی ادھر منہ کرتے کبھی ادھر منہ کرتے ہیں، دیکھو ایک ہی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے جیسے پہلے سارے نبی پڑھتے تھے۔ تو حالانکہ اندر سے ان کو پتا ہے کہ جو نبی یہ جو ڈائریکشن بدل رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے بدل رہا ہے، اور یہ اس کے سچ ہونے کی علامت ہے۔ تو اس یہود کی یہی مکاری ہوتی ہے کہ یہ وہ بات جو ان کی کتابوں کے اندر برحق ثابت ہوتی ہے اس کے خلاف رویہ ظاہر کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کو حق سے ہٹا دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی ہے، جو اہل کتاب ہے یہود و نصارہ، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، البتہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یہ بالکل نبی برحق کر رہا ہے کہ پہلے بیت المقدس قبلہ، اس کے بعد اب بیت اللہ قبلہ ہے، یہ ان کے رب کی طرف بالکل حق ہے، کیونکہ یہ حق وہ اپنی تورات میں پڑھ چکے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عملوں سے غافل نہیں ہے۔ وہ جو رویہ ظاہر کر رہے ہیں، کبھی ایک چیز ظاہر کرتے ہیں، کبھی دوسری چیز ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر ایک چھوٹی سی بات، اگر آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے والے نبی کو نبی برحق سمجھتے ہیں تو 17 مہینے نبی نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، آپ نے اس کو نبی کیوں نہیں مان لیا؟ نبی کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ 17 مہینے بہت ہوتے ہیں، 17 مہینے، 3 مہینے میں بہت آزمانے کے لیے، ٹرائل بیس 3 مہینے بہت ہیں، 4 مہینے بہت ہیں، 17 یعنی 16.5 مہینے بنتے ہیں، جس کو 17 مہینے بھی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ 17 مہینے تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر یہی حق ہونے کی علامت تھی تو آپ ایمان کیوں نہیں لائے؟ وہ اس لیے ایمان نہیں لائے تھے، ان کے سامنے اپنی تورات کی پیشن گوئی تھی کہ یار یہ نبی قبلتین ہوگا، اور یہ ابھی تک تو ایک ہی قبلے کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، اب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، ذرا اس کو ہم واچ کریں۔ وہ حسن اتفاق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے دیا، بیت اللہ کا حکم بھی آ گیا۔ اب بجائے اس کے کہ یہ مان لیتے، ان کے حسد اور عناد نے ماننے سے ان کو روک لیا۔ اب مانا نہیں بلکہ اس پر جو اعتراض کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وویلا کرنے لگے۔ اس پر اللہ فرما رہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رویے سے غافل نہیں ہے، ان کے رویے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔